السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آواز کمزور سی ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم وبارک علی رسولک محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الفرقان: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، ہر قسم کی بزرگی، کبریائی، تمام تعریفیں، حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں عبادت کے طور طریقے بتائے، اسے راضی کرنے کے اسباب بتائے، عبادت کا طریقہ بتایا، ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے، پھر درد و سلام ہو انہی رسولوں کے آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، ذمہ داران جماعت، امیر جماعت آندھرا پردیش، صوبائی اور ضلعی جمعیت کے ذمہ داران، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا، عنوان مجھے یہ دیا گیا ہے: مساجد کی اہمیت اور فضیلت۔ میں کچھ باتیں مساجد کے تعلق سے آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں بلند کرنے لگے، کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھانے لگے، تو دعا کی دونوں نے مل کر: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے رب ذوالجلال، ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا، یہاں راجم پیٹ میں، ابراہیم پیٹ میں جو مسجد بنائی گئی ہے، بلکہ مسجد ابراہیم کے نام سے اس معاشرے کا اور اس محلے کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ سنت ابراہیمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے کیا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ رکھ کر، اور یہ دعا کی کہ پروردگارا ہم سے یہ نیک عمل قبول فرما۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس راجم پیٹ کے جن نوجوانوں نے اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے بھی اس مسجد کی بنیاد کو اٹھانے میں مدد کی ہے، اللہ تو سب کے حق میں ان کا یہ عمل قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین مجلس، مساجد کی اہمیت، مسجد کی اہمیت سے کون ناواقف ہے؟ مسجدیں اسلامی قلعہ ہیں، مسجدیں ہماری عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں ہماری زندگی کے اصل مقصد عبادت الہی سے روشناس کراتی ہے۔ مسجدیں ہماری عبادت گاہیں ہی نہیں
بلکہ ہمارا سب کچھ ہے، بلکہ ہم اپنے گھروں کو آباد کرنے سے پہلے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، جو شخص صرف اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے۔ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جائیں، اس کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ سودا سب سے نفع بخش سودا ہے، سب سے بہترین تجارت ہے۔ یہ دنیا فانی میں چند گز زمینوں پر آپ گھر بنائیے، اس مالک کائنات نے آپ کے لیے جنتوں میں بہترین محل تیار کیے۔ آپ جانتے ہیں جنت کے محل کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی خبر ہے آپ کو کہ جنت کے محل کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے، آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کی بیوی ابھی آنے والی ہیں، اپنے ساتھ انہوں نے کچھ سامان اٹھایا ہوا ہے، انہیں کہہ دیجئے کہ رب ان کا انہیں سلام کہتا ہے، اللہ انہیں سلام کہتا ہے، اور یہ خوشخبری بھی بتا دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے جو موتیوں سے تیار کیا گیا ہے، جو موتیوں سے تیار کیا گیا ہے۔ جنت کے گھر، اس کا تصور نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں وہ بات گزر سکتی ہے کہ جنت کا گھر کیسا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین اکرام، شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے مسجد بنائے، اخلاص ہو، للہیت ہو، اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کرے، تب قبولیت ملتی ہے، تب قبولیت ملتی ہے، تب جا کر مسجد آباد کرنے والے شمار ہوتے ہیں۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے کتنی مسجدیں دیکھنے کو شاہی محلوں کی طرح تعمیر کی گئیں، بڑے بڑے پتھروں سے آباد کیا گیا، لیکن حقیقی معنوں میں مصلیوں سے وہ آباد نہ ہوئی۔ اور کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں رقبے اور اس کے مسافت کی اعتبار سے چھوٹی ہیں، لیکن للہیت کی وجہ سے وہ مسجدیں مصلیوں سے سرشار ہیں، آباد ہیں وہ مسجدیں۔ کیوں؟ اخلاص کسی بھی کام کو بڑا کر دیتا ہے۔ لہذا شرط ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجدیں تعمیر کی جائیں، اور ضروری نہیں کہ آپ بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، سنن کے اندر، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطع بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ اگر کوئی انسان ایک پرندے کے گھونسلے کے مانند بھی اللہ کے لیے جگہ بنائے، اللہ کے لیے عبادت گاہ بنائے، مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتے ہیں۔ جانتے ہیں عرب دانوں نے لکھا ہے، مفحص اس چھوٹی سی چڑیا کو کہتے ہیں جس کے انڈے بھی بہت چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان اس گھونسلے کے مانند بھی اللہ کے لیے عبادت گاہ تعمیر کرے، اللہ اسے محروم نہیں کرے گا، بس للہیت شرط ہو۔ مساجد کی اہمیت کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں، میں آپ کو ایک بات کہہ کر اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی طرف جانا، مساجدوں سے دل لگانا، مسجدوں کو آباد کرنا، نمازیوں کا مساجد کی طرف آنا، جنت میں اپنی مہمان نوازی کا سودا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من غدا الی المسجد
او راح اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنہ. جب کوئی انسان مسجد کے لیے نکل پڑتا ہے، مسجد کی طرف جاتا آتا عادت کر لیتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ یعنی غفور الرحیم جنت میں مہمان نوازی کرے گا. جنت میں مہمان نوازی اس کی ہوگی. جنت میں مہمان نوازی کیسی ہوگی؟ کچھ احادیث میں وارد ہے کہ بڑی مچھلی کا کلیجہ انہیں کھلایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے رب ذوالجلال ہمیں جنت پہنچا دے. تیری مہمان نوازی سے ہم بھی معمور ہونا چاہتے ہیں، بغیر حساب و عذاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما. آمین یا رب العالمین. مساجد کے قیام کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مسجدیں کیوں قائم کی جاتی ہیں؟ اسباب کافی ہیں، میں 2-4 سبب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا مقصد مسجدیں آباد کرنا. مسجد بنانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مسجد آباد کرنے کا مقصد توحید ہونی چاہیے. توحید، رب کی وحدانیت اور رب کی پہچان، رب کی معرفت کروانے کے لیے مسجدوں کو قائم کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ عبادت گاہیں اللہ کی ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس میں نہ پکارا جائے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بلایا جائے، کسی اور کی فریاد نہ رکھی جائے، کسی اور کے سامنے فریاد نہ رکھی جائے، یا کسی اور کا نام ان مسجدوں میں نہ لیا جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں لیکن محراب کے پاس سب سے پہلے یا محمد لگاتے ہیں. مسجد اللہ کی بنائی، عبادت اللہ کے لیے بنائی، عبادت کرنی اللہ کی ہے، تو پھر یا حسین یا علی کیوں، یا محمد یا غوث کیوں، صرف یا اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کہ المسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے. مسجدیں بنائی جاتی ہیں. قیام کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں میں نمازیں قائم ہوں، نمازیں قائم ہوں، اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، تسبیحات ہوں، تحلیلات ہوں. اس کے لیے مسجدوں کو قائم کیا جاتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ کے گھر ہیں جن میں صرف اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر وہاں بلند نہ ہو. لہذا مسجدوں میں جھگڑے کرنا، آوازیں بلند کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے. مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طائف سے آئے ہوئے 2 لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آوازیں بلند کرنے لگے. آوازیں ان کی بلند ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور پوچھا کہ تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ. اگر تم مدینے والے ہوتے، اس شہر کے مقیم ہوتے، تو تم دونوں کو کوڑے لگاتا کہ تم مسجد رسول اللہ میں آوازیں بلند کرتے ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مساجد کا ایک ادب ہوتا ہے، لہذا مسجدیں قائم کی جاتی ہیں 5 وقتہ نمازوں کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے. مساجد کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں تعلیم ہو، تربیت ہو. یقین جانیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے مسجد قائم کی. مسجد قائم کی، مسجد قباء میں رکے، بنو عوف کے پاس وہاں بھی مسجد قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جس آدمی کو مکان نہ ہوتا، چھت نہ ہوتی، بستر نہ ہوتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے
مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمالی حصے میں رک جایا کرتا تھا، جس کو صفہ کہتے ہیں۔ وہاں رکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہیا کرتے، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے۔ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 6000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی، وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد رسول اللہ میں سویا کرتا تھا، جبکہ نوجوان تھا، میری شادی نہ ہوئی، میں اس لیے سوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رہوں گا تو علم ملے گا، تربیت ملے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑوسی سے باری لگائے تھے کہ ایک دن ان کا پڑوسی آتا تو ایک دن یہ آتے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں علم حاصل کریں۔ مساجد کے قیام کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ مساجد میں تعلیم و تربیت کا نظام ہو۔ وہ مسجدیں بانجھ ہیں، وہ مسجدیں بانجھ ہیں جہاں تعلیم نہیں ہوتی، جہاں تدریس نہیں ہوتی، جہاں تربیت نہیں ہوتی، جہاں مکتب نہیں چلتا، وہ مسجدیں اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر رہی ہیں۔ لہذا ہر مسجد میں مکتب ضروری ہے، مکتب ضروری ہے، صبح اور شام کا درس ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کا ڈر دلایا جائے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے۔ مساجد کے قیام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، سوشل کام بھی اس سے ہوں، خدمت خلق بھی یہاں سے ہو، مسجد میں لوگوں کے جھگڑے کے فیصلے بھی کیے جائیں، دارالقضا بھی ہو، کیونکہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے کام کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال بھی وہاں رکھا کرتے تھے۔ مشہور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے کھجور حفاظت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ وہ بیت المال بھی وہاں قائم تھا، اگر کوئی غیر مسلم آ جاتا اس کو لایا جاتا اور دعوت کے لیے بھی مسجد کو استعمال کیا جاتا۔ مختلف کام مسجد سے ہونے چاہیے۔ الغرض مساجد کے قیام کے کئی مقاصد ہیں، میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ اہم بات یہ ہے مساجد کو آنے کے آداب کیا ہیں، اس میں ہم سب کوتاہی کرتے ہیں۔ مسجد کو آنے کے بھی چند آداب ہیں۔ شیخ عبد المحسن عباد رحمہ اللہ اور دیگر نے آداب المشی الی الصلاۃ پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ذکر کیا ہے۔ مساجد کو آنے کے آداب بھی ہیں۔ سب سے پہلا ادب، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجدوں کو آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ۔ جب دنیا کے کسی سردار کے پاس جاتے ہو، کسی منسٹر کے پاس جاتے ہو تو اچھے سے اچھے کپڑے نہیں پہنتے، جب کسی پارٹی میں جاتے ہو تو سوٹ بوٹ نہیں پہنتے، لیکن جب اللہ کے گھر کے پاس آؤ، جب اللہ کے گھر میں تشریف لاؤ، جو سب کا رب ہے، رب العباد ہے، اس کے در پر آؤ تو تمہیں اچھے کپڑے میسر نہیں ہیں۔ فجر کی نماز میں دیکھیں، کوئی لنگی میں چلا آ رہا ہے، کوئی کسی اور کپڑے میں چلا آ رہا ہے، کوئی نائٹ سوٹ پر چلا آ رہا ہے، کوئی ٹریک پینٹ پر چلا آ رہا ہے۔ جو کپڑے آپ سونے کے لیے استعمال کرتے ہو، انہی بدبودار کپڑوں کے ساتھ تم مسجد چلے آتے ہو۔ شریعت اسلامیہ نے جمعہ کے دن آنے والوں سے کہا کہ نہا کر آؤ، نہا کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ۔ میں آج کے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھیں، مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کے ٹی شرٹ اور ان کی جینس پینٹیں پیچھے سے کبھی نیچے اتر رہی ہیں، کبھی انڈر ویئر کا بینڈ دکھا رہی ہیں، کبھی آگے سے اٹھی ہوئی ہیں، کبھی ٹی شرٹ پر ایسے جملے لکھے ہوئے ہیں جو ان کی بے وقوفی کو بتاتے ہیں، ان کی بے وقوفی کو بتاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے چند نوجوان بچے ایسے چلے آتے ہیں مسجدوں میں گویا کہ انہوں نے اپنے سر پر گھونسلہ بنا کر رکھا ہے۔ اللہ اللہ، مسجدوں کو آؤ تو مسجدوں کے آداب کا خیال بھی رکھو۔ دیکھو کہ تم نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا یہ زیب دیتے ہیں کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ آداب یہ بتائے گئے کہ یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات، جب انسان مسجدوں کی طرف آئے، ادب یہ ہے
کہ وضو کرے، وضو کرے، کیونکہ جب انسان وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مقصد صرف نماز کا ہو تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم پر گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، جو انسان وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے اور گھر سے نکلے، مقصد نکلنے کا صرف مسجد ہو، تو ایسے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم سے گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والے اس قبیلے سے کہا، اے بنو سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، بنو سلمہ تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، لہذا مسجد کے قریب آ کر رہنے کی جستجو نہ کرو، جہاں سے بھی آؤ ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، مساجد کو آنے کے آداب میں انسان بدبودار چیز کھا کر نہ آئے، بدبودار چیز کھا کر نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن نسائی میں، اگر کوئی انسان کچی پیاز، لہسن ایسی بدبودار چیزیں کھا کر چلا آتا تو اسے آبادی سے باہر قبرستان کی طرف نکال دیا جاتا، بقی کی طرف بھگا دیا جاتا تھا، یہ جرم کی پاداش میں کہ اس نے بدبودار چیزیں کھا کر آئی ہیں۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ ابن آدم، فرشتوں کو بھی اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے جس بدبو سے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ رہی بات کچی پیاز اور لہسن کی، اب جو گھٹکا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور پتہ نہیں کیا کیا کھا کر چلے آتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ان کے ساتھ سجدے میں جانا ممکن نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا۔ قے آتی ہے یا پھر اس بدبو سے سر چکرانے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر پر آ رہے ہیں، کم سے کم مسواک کر لیں، صاف کر لیں۔ وہ چیز جو آپ کے منہ کو بدبودار کرتی ہے، آپ کے پیٹ کا کیا حال کرتی ہوگی، آپ کے پیٹ کا کیا حال کرتی ہوگی۔ اللہ اللہ، بدبودار چیزیں کھا کر مساجد کی طرف نہ آئیں۔ کوشش کریں کہ آپ مصلی ہیں، نمازی ہیں، تو آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ آپ کے منہ سے بدبو اس وقت نہیں آئے گی جب یہ چیزیں کھانا ہی آپ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ رہی بات مساجد کو آنے کے آداب کے علاوہ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مساجد میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ مساجد بنا دی تو جاتی ہیں، لیکن صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں صفائی کے لیے ذمہ دار ہیں اللہ۔ آپ اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں؟ ذمہ دار ہیں آپ اپنے گھر کے؟ بے شک ذمہ دار ہیں۔ کیوں نہ کریں تو گھر والی نہیں چھوڑے گی، اس لیے ذمہ دار ہیں آپ۔ ورنہ آپ اپنے گھر میں بھی اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں کہ مؤذن یا خادم ہی مسجد صاف کرے، آپ کیوں نہیں صاف کرتے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کریں، اللہ آپ کے دلوں کی صفائی کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان پر دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 2، خیال رکھنا چاہیے کہ مسجدیں صفائی کے ساتھ ساتھ خوشبودار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے، وہاں دیکھا کہ کسی نے تھوک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا۔ ایک انصاری عورت نے اس کو پہچانا، اس چیز کو مٹا کر وہاں خوشبو لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ مساجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کریں، خوشبو لگانا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ مساجد میں خیال رکھنا چاہیے کہ نقش و نگاری نہ ہو۔ بعض لوگ ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بہت زیادہ خوبصورت ٹائلز لگانے کی کوشش کرتے ہیں،
مساجد کو خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے، مساجد کو مصلیوں کی ضرورت ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ یہ 5 صفتیں اللہ نے بتائی ہیں، مساجد کے اندر آنے والے، مساجد کو آباد کرنے والوں کی یہ صفتیں ہیں۔ الغرض مساجدوں میں خوشبو کا اہتمام کیا جائے، مساجد میں کن چیزوں سے گریز کیا جائے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کن چیزوں سے بچا جائے۔ سب سے پہلی چیز کہ مساجد میں بے جا اعلانات سے بچیں، مساجد میں بے جا اعلانات سے بچیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری مسجدوں میں کوئی بھی بیمار ہو اس کا اعلان، فلاں کی شادی اس کا اعلان، فلاں کی دعا اس کا اعلان، فلاں کے گھر میں کچھ ہوا اس کا اعلان۔ مساجد اعلان کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ اعلان ہوگا تو مساجد میں نکاح کا اعلان ہوگا یا جو چیزیں ضروری ہوں ان کا اعلان ہوگا۔ جا بجا اعلانات یہ غلط ہیں۔ نمبر 2، مساجد میں گمشدہ چیزوں کو تلاش کرنا، مساجد میں کوئی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی انسان کو تم دیکھو مسجد میں آ کر کوئی چیز تلاش کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ اعلان کر دو میرا پرس گم گیا، میری چابی گم گئی، لوگوں سے پوچھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بد دعا دو لا ردہ اللہ علیک، بد دعا دو ایسے انسان کو کہ اللہ اسے نہیں لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ مساجد کا ایک ادب ہے، مساجد کا ایک لحاظ ہے، اس پاس و لحاظ کو نہ توڑا جائے۔ نمبر 3، مساجد کے ذمہ داروں کو نرم ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ مؤذنین اور اماموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یاد رکھیں ان کے اوپر بھی ایک رب ہے، سب پر ہے ایک اللہ جو سب کا رقیب ہے، نگہبان ہے، اس کی پکڑ میں آؤ گے تو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اللہ، ہر ایک کو اس کا حق دیں، ہر ایک کو اس کا حق دیں، اسے عزت دیں۔ اگر تم اللہ کے بندوں کو عزت دو گے اللہ تمہیں عزت دے گا۔ الغرض باتیں کافی ہیں، کافی باتیں ہیں۔ مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی دلیل ہے۔ لہذا مسجدیں صرف عمارت کھڑی کرنے سے نہیں ہیں، مسجدیں نمازیں قائم کرنے سے ہیں، مسجدیں نمازیں قائم کرنے سے ہیں۔ اللہ اللہ مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ مسجدیں ہمارے قلعے ہیں، اگر ان کو آباد نہ کیا جائے تو پھر اسپین اور اندلس جیسا ہو جائے گا۔ وہاں کی مسجدیں گھوڑے بندھے جا رہے ہیں، جانوروں کو باندھا جا رہا ہے۔ لہذا مسجدیں بنائیں تو آباد بھی کریں، آباد بھی کریں۔ نمازی آئیں، بلائیں لوگوں کو، جا کر انہیں تنبیہ کریں، اللہ کا ڈر دلائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مسجدیں آباد کرنے والا بنائے، نمازوں کا پابند بنائے، مسجدوں کا خیال رکھنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔